آپ دیکھ رہے ہیں صوت مصطفیٰ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مریم علیہ السلام امید سے ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل امین نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت سنا کر اور ان کے تعجب کو دور کر کے ان کے گریبان میں پھونک دیا، اور یوں اللہ کا کلمہ اور حکم مریم تک پہنچ گیا۔ اسی حقیقت کو قرآن مجید نے بیان کرتے ہوئے کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بکلمۃ من یعنی اپنا حکم قرار دیا کہ وہ بغیر باپ کے عام سلسلہ پیدائش سے ہٹ کر محض اللہ کے حکم اور کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اور کہیں ان کو روح من اللہ کی طرف سے روح کہا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم لوگوں سے دور مشرق کی جانب چلی گئیں، بیت المقدس سے 8 میل دور، جس مقام کو آج بیت اللحم کہتے ہیں۔ سامعین گرامی، ایک لمحے کے لیے تصور کیجیے، ایک لڑکی ہے جس کی شادی نہیں ہوئی، ہے بھی پیغمبروں کے خاندان سے، عفت مآب، عصمت و پاکیزگی کا مجسمہ، مگر اس نے تھوڑی دیر کے بعد بچہ اٹھا کر اپنے گھر جانا ہے، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا سامنا کرنا ہے، سحریوں کے چھپتے ہوئے سوالوں کا جواب دینا ہے، جاننے والے ایک ایک شخص کو مطمئن کرنا ہے۔ اب ایسی لڑکی کے دکھ اور غم اور پریشانیوں کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے مریم کہتی ہے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، مولا کاش میں اس وقت دیکھنے سے پہلے مر گئی ہوتی اور لوگ میری ذات کو بھول گئے ہوتے۔ مولا میں کس مصیبت اور پریشانی میں گھر گئی ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنی بندی مریم کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اور اسے تسلی دینے کے لیے فرمایا، کہاں بیٹھی ہو؟ کہا، ایک کھجور کے درخت کے نیچے۔ فرمایا، کیا اس درخت پر کھجوریں ہیں؟ عرض کیا، مولا کھجوروں کا موسم ہی کوئی نہیں، سردی اور خزاں کا موسم ہے اور کھجور کا درخت سوکھا ہوا ہے۔ ارشاد ہوا، کھجور کا تنا پکڑ کر اپنی طرف ہلانا تیرا کام ہوگا، تر و تازہ کھجوروں کا خشک درخت سے گرانا میرا کمال ہوگا۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ یہ حضرت مریم کی کرامت ہے، جسے بچپن میں ان کے ہاں بند کمرے میں بے موسم پھل آتے تھے، یہاں بھی اللہ نے انہی بے موسم کھجوریں عطا فرما دی۔ کرامت اولیاء کرام کی برحق ہے، مگر کرامت میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے اور مرضی اور اختیار اللہ رب العزت کا ہوتا ہے۔ فرمایا، کھجوریں کھا، پیاس لگی ہے؟ تو دیکھ ارد گرد کوئی کنواں، کوئی نہر، کوئی ندی، کوئی نالا، کوئی نلکا۔ عرض کیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا، غمگین نہ ہو، ذرا نیچے کی طرف دیکھ۔ مریم ذرا بلند جگہ پر تشریف فرماتے، ہم نے ایک نہر جاری کر دی، فکلی، کھجوریں کھا، وشربی، اور پانی پی۔ اتنے میں عیسیٰ بھی پیدا ہو گئے۔ فرمایا، وقرری عینا، بیٹے کو دیکھ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر۔ مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور کہا، مولا بڑا پیارا بچہ ہے، میرے دل کا سرور ہے اور آنکھوں کا نور ہے، مگر مولا قوم کو جا کر کیا جواب دوں گی؟ مولا لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، برداری کا، رشتہ داروں کا، برادری کا، رشتہ داروں کا، اپنی سہیلیوں کا سامنا کس طرح کروں گی؟ فرمایا، بھولی مریم، تجھے ابھی تک میری قدرتوں کا یقین نہیں آیا؟ جو اللہ خشک درخت سے تازہ کھجوریں گرا سکتا ہے، جو اللہ تیرے قدموں کے نیچے سے نہر جاری کر سکتا ہے، وہ قادر اور قدیر اللہ تیری لاج رکھنے پر بھی قادر ہے۔ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر گھر جانا ہے۔ قوم کے لوگ اس عجیب معاملے میں تجھ سے کچھ پوچھیں تو خود کوئی جواب نہیں دینا، بلکہ اشارے سے ان کو بتانا ہے کہ آج میں نے روزے سے ہوں، آج میں کسی سے بات نہیں کر سکتی، لہذا تم نے جو کچھ بھی پوچھنا ہے اس معصوم بچے سے پوچھ لو، بس اتنا کام تم کر دینا، آگے میں جانوں اور میرا حصہ۔ پہلی شریعتوں میں چپ کا روزہ رکھنا جائز تھا، ان کے ہاں روزہ نام تھا کھانے پینے، قوت شہوانی اور بولنے سے رک جانے کا نام، اور ہماری شریعت میں اللہ رب العزت نے آسانی پیدا فرما دی اور خاموشی اور چپ کرنا روزے کا حصہ نہ رہا۔ شریعت محمدیہ میں چپ کا روزہ حرام ہے۔ اس شریعت نے کہا
کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اس لیے بہترین امت ہو کہ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ شریعت محمدیہ نے کہا بلغونی انی ولو آیتن، تم تک شریعت کا ایک حکم بھی پہنچے تو اسے آگے پہنچاؤ۔ حضرت مریم نے اپنے 9 مولود کو اٹھا کر اپنے گھر آ گئی۔ سب لوگ حیران اور شز رہ گئے، محلے دار اور پڑوسی حیران ہو گئے۔ سہیلیوں نے تعجب سے انگلیاں دانتوں میں دبا لی۔ شہر میں گلی گلی باتیں ہونے لگیں، جس کے منہ میں جو کچھ آیا کہتا چلا گیا۔ اکٹھے ہوئے اور مریم سے کہنے لگے لقد جئتی شیئا فریا، مریم تو نے غضب کر دیا، مریم تم نے بہت سنگین کام کیا، مریم تم نے بہت ہی عجیب بات کر دکھائی، مریم تو نے طوفان کھڑا کر دیا، تم کنواری، تمہاری شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ ایسا شخص نہیں تھا، تیری ماں بھی غلط کار اور بدکار نہیں تھی۔ یا اخت ہارون، ہارون کی بہن سے کیا مراد ہے؟ کچھ مفسرین نے کہا کہ حضرت مریم مشہور پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کی نسل اور ذریت سے تھی، ان کی طرف نسبت کر کے اخت ہارون کہا گیا، مراد ہارون کی قوم ہے۔ جیسے وذکر اخا عاد میں حضرت ہود علیہ السلام کو عاد کا بھائی کہا گیا، حالانکہ عاد ان کی قوم کے مورث اعلیٰ کا نام ہے۔ اور کچھ مفسرین نے کہا ہارون حضرت مریم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، جن کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا تھا، جو بڑے صالح اور نیک تھے۔ قوم کے لوگوں نے حضرت مریم کو عار دلانے کے لیے کہا اے ہارون کی بہن۔ قوم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مریم تیرے ماں باپ اور خاندان کے لوگ ہمیشہ سے نیک سیرت اور صالح طبیعت رہے ہیں، تجھ میں یہ بڑی خصلت اور عادت کہاں سے اور کدھر سے آ گئی؟ بھلوں اور نیکوں کی اولاد کا برا اور بدکار ہونا عجیب سا لگتا ہے۔ قوم کے لوگوں نے جب طعن و ملامت کی انتہا کر دی تو انہوں نے پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے بچے عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا، تمہاری تمام باتوں کا، تمہاری بہتان ترازیوں کا اور الزام سازی کا جواب یہ بچہ دے گا۔ میں آج روزے سے ہوں، میں نے آج کلام نہیں کرنا۔ قوم کے لوگ مریم کی یہ عجیب بات سن کر تعجب میں کہنے لگے ایسی شرمناک حرکت پہ یہ ستم ظریفی کے ایک دن کے بچے سے بات کرو، پنگھوڑے میں لیٹا ہوا بچہ کیسے بولے گا؟ جب نوبت یہاں تک پہنچی، الزامات و بہتان کے چھینٹے زیادہ اڑنے لگے تو اللہ نے فرمایا اٹھ میرے عیسیٰ، ماں کی پاک دامنی کا اعلان بھی کر اور میری توحید بھی بیان کر۔ قوم کے لوگ حضرت مریم سے جھگڑ رہے تھے، طعن و ملامت کر رہے تھے، طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے اور کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سب سے پہلے جملہ اور سب سے پہلا کلمہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبان مقدس سے نکلا، اس نے نصارہ کے شرکی عقائد و نظریات کی عمارت کو منہدم کر کے رکھ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر میں عیسائیوں کا رد ہے، جنہوں نے ان کی شان میں غلو سے کام لیا۔ فرمایا نہ میں اللہ ہوں، نہ الہ ہوں، نہ میں ابن اللہ ہوں، اور نہ میں نور من نور اللہ ہوں، بلکہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لوگوں، میری عجیب طرح سے پیدائش کہیں تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، بغیر باپ کے میری پیدائش تمہارے دماغ نہ خراب کر دے کہ تم مجھے ابن اللہ کا بیٹا قرار دینے لگو۔ میں نہ اللہ ہوں نہ ابن اللہ، بلکہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ماضی کا صیغہ تحقیق کے لیے معنی مضارع کا کریں گے، جس چیز کا ملنا یقینی ہو اسے ماضی کے صیغے سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ قرآن میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ نے مجھے کتاب عطا کرے گا اور اللہ مجھے نبی بنائے گا۔ سامعین گرامی کے در، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں بلوایا تو تھا اپنی والدہ محترمہ حضرت مریم کی عصمت و پاکدامنی کی گواہی دینی اور اعلان کرنے کے لیے، اور ان چھینٹوں کو دھونے کے لیے جو لوگ ان کے سفید اور پاکیزہ دامن پر اڑا رہے تھے، مگر بجائے اس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا
اللہ نے مجھے نبی بنائے گا اور اللہ مجھے کتاب سے نوازے گا۔ اس اعلان سے مریم کی عصمت اور عفت و پاکدامنی کا کیا تعلق ہے؟ میں کہتا ہوں بڑا گہرا تعلق ہے، ذرا غور سے سنیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھ کو نبوت اور رسالت کی دولت سے مالا مال کرنا ہے، اور اللہ رب العزت نے مجھے آسمانی کتاب عطا کرنے کی نعمت سے نوازنا ہے، اور اللہ کے نبی کا نسب اور حسب سب سے اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے۔ میری ماں کے کردار پر شک نہ کرو، اگر میری ماں کا کردار مشکوک ہوتا اور میری پیدائش غلط ہوتی تو پھر میرے سر پر نبوت کا تاج سجانے کا اور کتاب عطا کرنے کا وعدہ کیوں کیا جاتا؟ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور جس جگہ بھی میں رہوں گا اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، یعنی مجھے دین کی دعوت دینے والا، دین کی تعلیم عام کرنے والا بنایا ہے، میرے وجود میں دین کے منافع رکھے ہیں، مجھے لوگوں کے حق میں مبارک بنایا اس لیے کہ میری دعا کی وجہ اور میرے معجزے کی وجہ سے مادر زاد نابینے بینا ہو جائیں گے، کوڑ کے مریض تندرست ہو جائیں گے، اللہ کے اذن اور حکم سے مردہ زندے ہو جائیں گے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ رب العزت نے مجھے نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بھی دینا ہے۔ میں نے یہ دونوں عمل نماز اور زکوٰۃ کرنے میں ہیں جب تک میں زندہ ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں صوت مصطفیٰ، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔